یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یہ رمضان المبارک کا آخری الوداعی جمعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس جمعے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آپ بھی اس جمعے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی مبارک گھڑیاں جتنا ہو سکے عبادت میں گزاریے اور گناہوں سے دور رہیے، چاہے وہ قولی گناہ ہو یا فعلی گناہ ہو۔ اس سے ویسے بچنے کا ہمیں حکم ہے، لیکن جب مبارک گھڑیوں کی بات آتی ہے، مبارک لمحات، مبارک ایام کی بات آتی ہے، جہاں نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پر گناہوں کی نحوست میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ عام ایام میں، عام دنوں میں ہونے والا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ایام کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ لمحات بہت زیادہ مبارک ہوتے ہیں۔ تو گناہ کرنے والا گویا کہ کسی کی ایام نہیں کر رہا ہے، دیگر لوگوں کی نظر میں ان ایام کی اہمیت کو کم کر رہا ہے، تو اس کی سزا بھی اس کو ملتی ہے۔ اس صورت میں وہ گناہ عام نہیں بلکہ بڑھا دیا جاتا ہے، سخت کر دیا جاتا ہے۔ لیکن محترم اسلام بھائیو، مخلوق الہی رات کے آغوش میں جب گہری نیند سو رہی ہو، اس وقت رات میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر و استغفار کرنا، درود پاک پڑھنا، نوافل ادا کرنا، محفل نعت کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کرنا، اپنے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول سے معمور کرنا، خالق کائنات کے حضور گڑ گڑانا، آنسو بہانا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، یہ الحمدللہ ہمیشہ سے بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ اور اسی ہی طریقے کو جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیشہ اپنا کر رکھا، شب بیداری کہتے ہیں، رات کو جاگنا پہلے شب بیداری کا کلمہ بالخصوص اسی کے لیے کہا جاتا ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیو، اللہ تعالیٰ کو شب بیداری کرنے والے یا رات کے آخری پہر میں اٹھ کر عبادت کرنے والے، نماز تہجد پڑھنے والے، تلاوت قرآن پاک کرنے والے، یا صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کا خالی بیٹھ اٹھ کر بیٹھنا کیوں، یہ عمل ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی خصوصیت کے ساتھ تعریف فرمائی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک بڑے مقام والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جن کی کروٹیں اپنے آرام گاہوں سے دور ہوتی ہیں، اپنے خواب گاہوں سے دور ہوتی ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ کہ فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خیرات کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، یہ آیت کریمہ دیکھیں کہ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی کروٹیں اپنے خواب گاہوں سے، آرام گاہوں سے دور ہوتی ہیں، یعنی وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اس امید پر کہ اللہ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر فیل کرتے ہوئے، تو اللہ پاک نے ان کے لیے کتنا بڑا انعام اور اکرام رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا، ما اخفی لهم، ان کے لیے جو اللہ پاک نے من قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ کہ ایسا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سب سے
رہ کر اس اجر و ثواب کو جانتی ہے. فرمایا جزا بما کانوا یعملون، یہ ان کا صلہ ہے، ان کا بدلہ ہے جو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی صورت میں کرتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے کے متعلق ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راتوں کو عبادت میں گزار دیتے ہیں، سجدوں میں گزار دیتے ہیں، قیام میں گزار دیتے ہیں. سیدنا صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے راتیں کاٹنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز اور عبادت کے لیے شب بیداری کرتے ہیں، جو رات کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. وہی یہاں پر راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاٹنے والے مراد ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، یہ تو ان لوگوں کا خاصہ ہے جو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی گزار دیتے ہیں یا آخری لمحوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی ہمیں بلاتی ہے، ہمیں داد دیتی ہے. بالخصوص جب بڑی راتیں آتی ہیں اللہ کی رحمت بڑی جوش پر ہوتی ہے. ان راتوں میں اگر کوئی چاہے تو رات کو جاگے بغیر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں پا سکتا ہے. وہ اس صورت میں حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی صلاۃ العشاء وصلی بعد العشاء آخرۃ رکعتین او اکثر فقد بات للہ ساجدا وقائما. سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے یا زیادہ، تو وہ بھی ایسے ہے جیسے اللہ کے لیے ساری رات عبادت کرنے والا. 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو کتنا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے کتنا اسے جو ہے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے، ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو صبح اور شام. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور کچھ رات میں اس کے لیے سجدے کرو اور لمبی راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرو. مفسرین کرام فرماتے ہیں پاکی بولنے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ فرائض کے بعد نوافل پڑھتے رہو، روز و شب کے تمام اوقات میں دل اور زبان سے ذکر الہی میں مشغول رہو. خیر اسلام بھائی، شب بیداری کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے شب بیداری کرنے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار باغوں اور جنت میں ہوں گے. آخرین ما اتاہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیتے ہوئے انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً وہ پہلے بھی نیک تھے. اس آیت کریمہ میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو نیکی کے طلبگار ہوتے ہیں ملائک چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہی اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے. آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، رات کو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور بقیہ وقت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں اور اتنا سونے کو بھی وہ اپنے حق میں تقصیر سمجھتے ہیں. یعنی وہ جو تھوڑا بہت سوتے ہیں، زیادہ رات کی عبادت کرتے ہیں، اس میں بھی وہ اپنے تھوڑے سے سونے کو بھی تقصیر سمجھتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تھوڑا سا سونا ہمارے بدن کو اس کی
ضرورت نہ ہوتی تو ہم یہ وقت بھی عبادت میں گزار دیتے. تو ان کے لیے بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی کہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون کہ وہ لوگ ان کے لیے جنت کے باغات ہیں اور چشمے ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیو، رات کو عبادت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی باوجود اس کے معصوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رات عبادت کیا کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رات کو عبادت کرنے کا حال تو یہ ہوتا تھا کہ اس قدر اللہ پاک کی عبادت کرتے حتیٰ تورمت قدمہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوٹ جایا کرتے تھے، یعنی کہ قیام کرتے تھے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے، عبادت کرتے، قوم آپ کے سوٹ جاتے. تو ہم ان کے غلام ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوب عبادت کیا کریں. محترم اسلامی بھائیوں، یہ آنے والی مبارک راتیں دو تو گزر چکی ہیں، اب بقیہ جو 3 راتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے رات کو قیام اللیل کا ذہن بنانی چاہیے. یہ آنے والی راتیں جس میں 25ویں رات ہے، 25ویں رات کی ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ نزول قرآن کی یہ رات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا. تو یہ بقیہ راتوں کے مقابلے میں انشاءاللہ تعالی اس میں اگر آپ عبادت کریں گے تو زیادہ برکتیں پائیں گے. اور ویسے بھی یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ میں عبادت کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں آپ کی عبادت کا انداز ہوتا تھا کہ یہ آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف فرما ہو جاتے تھے مکمل طور پر. اور یہ اکثر معمول رہا، یہ کچھ زندگی میں چند ایک بار چھوٹا ہوگا جس کی وجہ سے یہ آخرت میں اعتکاف ہم پر فرض یا واجب نہیں ہوا. کسی بھی عمل کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ فرمایا ہو، آپ کا صرف وہ عمل کرنا امت پر فرض اور واجب بن جاتا. تو یہ سنت مؤکدہ ٹھہرا کہ جب ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحمت و شفقت کرتے ہوئے کہ اگر میں چند بار بھی نہ چھوڑوں تو امت پر واجب ہو جاتا. اب فرض اور واجب ہو جاتا تو پھر اگر کوئی یہ اعتکاف نہ کرتا تو ممکن تھا کہ گناہ گار ہوتا، ضرور گناہ گار ہوتا، بلکہ انہوں نے شفقت فرمائی اور چند ایک مرتبہ چھوڑ کر اس کو سنت مؤکدہ کی کیٹیگری میں ڈال دیا. تو کہہ رہے ہیں اس سنت کو بھی ادا کرتے ہوئے ضرور ہمیں 10 دنوں میں جو ہے جو بقیہ ایام رہ گئے ان میں قیام اللیل کریں. اور بالاخص طاعت راتوں میں جو ہے جن میں لیلۃ القدر کی ملنے کی بشارت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیرۃ من رمضان، کہ آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور لیلۃ القدر طاعت راتوں میں موجود ہے، 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں ہو یا پھر 27ویں اور 28ویں اور 29ویں ہو. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ راتیں ہیں، ان کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے، لہٰذا ان میں اپنا پورے اہتمام کے ساتھ عبادت کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل پڑھیں. لیکن اس پہ ایک بات کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا کہ آپ کے نوافل سے، آپ کے تلاوت سے، آپ کے ذکر و اذکار سے، استغفار سے اور دیگر ایسی عبادات کریں گے جو جس کو عبادت کے زمرے میں آتا ہے، ان سے بہتر آپ کے لیے علم دین حاصل کرنا ہے. تو الحمدللہ جیسے ہماری فیضان المعاصر مسجد میں طاعت راتوں میں محفل کا سلسلہ ہوتا ہے، محفل میں ایک مبلغ دعوت اسلامی کو بھی الحمدللہ ہر بار بلایا جاتا ہے. تو مبلغ دعوت اسلامی کی اس محفل کو جو ان کا بیان ہے اسے ضرور سنا کریں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی عبادت سے علم حاصل کرنا کتنا افضل ہے. بعض لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یا بیان ہو رہا ہوتا ہے یا خطیب صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جہاں پر آواز بلند آواز سے اسپیکر استعمال ہو رہا ہو وہاں پر تو ایک تو پہلی بات ہے تلاوت کی طرف اس کی ایسی توجہ نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے. پھر دوسری بات، اگر وہ اس کو بند کر کے خطیب کے بیان کو سن رہے علم حاصل کرنے کی نیت سے، تو اس کا یہ عمل قرآن پاک کی تلاوت سے کہیں بڑھ کر ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم 1000 آبرزوں سے بڑھ کر شیطان پر غالب ہے.
ایک عالم ہو اور دوسری طرف سے ہزار عبادت کرنے والے لوگ ہوں، شیطان پر وہ ہزار لوگ اتنے بھاری نہیں ہوں گے جتنا ایک عالم دین. اور وہ عالم دین شیطان پر کیوں بھاری ہوگا؟ جو اس کی علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے جو اس کے پاس علم ہے. اور شیطان پر اس لیے بھاری ہوتا ہے کہ عبادت کرنے والا ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، شیطان کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ہزار لوگ بھی ہوں لیکن جو عالم ہوتا ہے ظاہر ہے وہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو اپنے کھلے دشمن شیطان کے متعلق آگاہی دیتا ہے کہ اس سے بچو، اور یہ نفس کو بھی اپنا یار بنا دیتا ہے. لہٰذا اس کی چالوں سے، اس کی وسوسوں سے بچو اور اپنی آخرت پر نظر رکھو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرو. تو ظاہر ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر وہ شیطان جو ہے کیوں نہ علماء کا یا علم دین حاصل کرنے والے کا دشمن ہو. تو اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، جو علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی وہی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ان کی تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، علم ہوتی ہے. وہ قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا، جب ہمارے علماء کرام بیان بھی فرماتے ہیں کہ ایک آیت قرآن پاک کی آیت کو سمجھنا ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بڑھ کر ہے، اور ایک رکوع کو ترجمہ و مفہوم کے ساتھ سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنا کہلائے گا قرآن پاک کے مفاہیم اور ترجمے کو سمجھنا. اور دوسری طرف سے 50 قرآن پاک کو تلاوت کرے تو ایک رکوع سمجھ کر پڑھنا، 50 قرآن سے پڑھ کر تلاوت، خالی مجرد تلاوت کرنے سے. تو قرآن پاک کا مقصد جو ہے نزول کا وہ بھی یہی ہے. انشاءاللہ سمجھ ممکن ہے آج رات کو پروگرام میں جو ہے ہو سکتے ہیں ہمارا یہ ٹاپک ہو کہ قرآن پاک کی اہمیت، کیونکہ یہی نزول قرآن کی رات ہے اور اس کی برکت انشاءاللہ سمجھ ہم حاصل کریں گے. تو میرے اسلامی بھائیوں، اس جو میرے اس طرف توجہ دلانا تھا، جب بھی کہیں بیان ہو رہا ہو تو اپنی ذاتی انفرادی عبادت کو، اس پر جو ہے اس بیان کو ترجیح دیجیے، علم دین سیکھیے. چاہے وہ آپ کو ایک بات سیکھنے کو مل جائے، آپ کے اس گھنٹوں کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے بہتر ہے. علم دین سیکھنے کی بہت بڑی اہمیت ہے جو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ بیان فرمائی. ایک اور ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. جیسے الحمدللہ رات راتیں ہوں یا یہ آخری عشرہ کی 10 راتیں ہوں یا جو مقدس راتیں، بڑی راتیں آتی ہیں کہ شب معراج ہے، شب بدر ہے، شب برات ہے، یا جو ہے 10 راتیں ذی الحجہ کی تشریف لاتی ہیں، یا اور دن ہو، ایام ہوں جن میں ہم رات کو عبادت کرتے ہیں. یا اسلام کو یاد رکھیے، رات کی عبادت آپ کی بہت بڑی اجر و ثواب والی عبادت ہے. لیکن اسی صورت میں بھی آپ کی یہ قیام راتوں کو جاگنا، آپ کا زندگی بھر کا جاگنا ہو، اور دوسری طرف سے ایک فرض کی ادائیگی ہو، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک فرض کی ادائیگی کر رہا ہوں، اس کو نماز فجر کو لے لیجیے. نماز فجر کی ادائیگی ہو اور آپ کی ایک طرف سے ساری زندگی کی رات کی عبادت ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے. رات کی عبادت فرض کے برابر نہیں ہو سکتی. تو آپ اگر رات کو جاگتے ہیں، اگر کسی کو اندیشہ ہوتا ہے کہ میری رات کی عبادت سے فجر کی نماز چھوٹ جائے گی، تو اسے چاہیے کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے. رات کی نماز جو عشاء کی ہے پڑھ کر سو جائے تاکہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ سکے. لازم ہے اس کے لیے ایسا اس کو کرنا ہوگا اگر اس کو اندیشہ بھی ہے. بصورت دیگر وہ رات کو عبادت کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی بھی قرآن آیات میں سنا، احادیث مبارکہ میں سنا. اس لیے ایک بات لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ساری رات عبادت کرتے ہیں مگر تھوڑی دیر پہلے فجر سے پہلے جا کر سو جاتے ہیں. بتائیے کہ یہ ساری رات کی عبادت آپ کی کس کام کے لیے؟ اگر آپ فرض نماز نہیں پڑھتے تو فرض نماز کی اہمیت کو بھی سمجھیں، فرض نماز کی ادائیگی بھی سمجھیں. حالانکہ اچھا اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے، اگر آپ کو اندیشہ ہوتا ہے فجر کی نماز چھوٹنے کا، تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو آخری رات کا جو ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو دوسری آدھی رات کا اللہ پاک اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو دونوں عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو ساری رات جاگنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو
پھر اس حدیث پاک پر عمل کرے. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ رات بھر کی عبادت کا ثواب پائے گا، مگر اس کی فرض نماز ہرگز کبھی نہ چھوٹے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی